ناصرا ودليلا وعينا ردا تسكنه أرزاقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. آل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج شریف. ناظر علی مدر اللجائب تجد وعن لکا فی النوائب کل ہم وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم بتصدق چاہت معصومین خصوصاً برکت امام زمان علیہ السلام سے ہم جتنے موالیان حیدر قرار تیری مقدس ہستیوں کے ذکر میں اکٹھے ہوئے ہم سب کو جس مقصد کے لیے اکٹھا کیا گیا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما. خالق کونین الہ العالمین ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام واجب نہیں اوجب ہے. ولایت کی حقیقت سمجھنے اور والی ولایت کا ایسا خوبصورت غلام بننے کی توفیق عطا فرما. ہم دنیا کو نہ کہیں ہم علی والے ہیں، دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا. خالق کونین مالک ارض و سما گناہگار خطاکار یقیناً ہم سب ہیں. کیا کریں ان کریم اور عظیم ہستیوں کا وسیلہ تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں. ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو معرفت امام قرب امام میں رکاوٹ تھے. خالق کونین وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہر دور میں عاشقان آل محمد نے دنیا میں آ کے کیے. خالق کونین اتحاد و اتفاق کے ساتھ فیصلے نہیں فیصلے امام پہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. یہ نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے فیصلے کرنے لگ جائیں. جو عادل سردار ہے ہم اپنے فیصلے ان پہ چھوڑیں تاکہ اگلی جنت کا انتظار نہیں اس دنیا کو جنت بنائیں. خالق کونین سادات مومنین دنیا سے جو جا چکے ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں اٹھے، مرد ناصر بن کے اٹھے، مزدورات کنیزے بن کے اٹھے. خالق کونین ریت امام کو سوائے امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا. خالق ارض و سما جو موالیان حیدر قرار پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، تنگ دست ہیں، برکت صاحب الزمان سے تنگ دستی پریشانی بیماری دور فرما. الہ العالمین سادات جنہوں نے یہ کاوش کی نہیں جن سے یہ کاوش کرائی گئی ان کی اس کاوش کو نصرت امام زمان میں شمار فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، 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 حسینیت. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر. نعرہ ولایت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر الانبیاء آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود، مدعو اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ موجود، رحمت الدارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ الثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول. اب وقت مولا زمان صاحب العصر والامر زمان ضرور پڑھ جائیں چاہتے ہیں. اللهم هذا طيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه علينا ولعنة الله على أعدائنا من يوم الأزل إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما العسر يسرا.
اپنی زبانوں کو معطل کرو پاک درود کے ساتھ۔ بڑے عرصے بعد توفیق امام سے آپ مومنین کی زیارت کا موقع ملا۔ بہت طویل خطاب نہیں، اپنا ایک مزاج ہے، اپنی ایک طبیعت ہے۔ کوشش یہی رہتی ہے اور انشاءاللہ یہی رہے گی، کم از کم رعیت امام اپنا مقام سمجھے۔ کوئی چوک ہو، کوئی گلی ہو، کوئی شہر ہو، کوئی ملک ہو، جہاں بھی آقا بھیجے یہی خواہش پہلی اور آخری رہتی ہے۔ خطاب کے بعد اللہ کرے سارے، نہیں تو کم از کم کچھ تو ایسے نکل آئے جن کو یہ سمجھ آ جائے ہمیں اس دور میں پیدا کیوں کیا گیا۔ اللہ کل شیء قدیر چاہتا تو اس دور میں بھی پیدا کر سکتا تھا جب سرکار محمد تشریف فرما تھے۔ اللہ کل شیء قدیر چاہتا اس دور میں بھی پیدا کر سکتا تھا جب آقا امیر المومنین تشریف فرما تھے۔ خدا چاہتا ہمیں اس دور میں بھی پیدا کر کے بڑا کر سکتا تھا جب سردار حسین موجود تھے۔ کیا کرے، اللہ کل شیء قدیر کی مرضی میں کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ کوئی دخل اندازی دے سکے۔ جو وہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، پر جتنی جان پہچان ہم تک پہنچی ہے وہ بڑی کمال ہے۔ اس نے جو کیا وہ حق ہے۔ وہ راز جو شاید میں نے کچھ ممبرز پہ گزارش کی، آج میں وہ راز عرض کرنے لگا ہوں۔ جو اس نے کیا وہ حق ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ علی کے دور میں پیدا کرتا ہم علی کے ساتھ ہوتے، حسن کے دور میں پیدا کرتا حسن کے ساتھ ہوتے، کربلا میں پیدا کرتا حسین کے ساتھ ہوتے، سید سجاد کے دور میں پیدا کرتا آقا سجاد کے ساتھ ہوتے۔ اس وقت جس دور میں پیدا کیا حجت موجود نہیں، موجود ہے پر ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں۔ ہم ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں پر وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں۔ امتحان تھا، انعام ڈبل تھا۔ میں اور آسان عرض کرتا ہوں، اگر ہم صفین میں ہوتے تو مکمل طور پہ علی کو اپنی وفا کا یقین نہ صرف دلاتے پر علی کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے۔ کربلا میں ہوتے نہ صرف وفا کا یقین دلاتے، حسین کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے۔ اس دور میں ہماری سب سے بڑے امتحان میں جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، حجت بھی ہے، نظر بھی نہیں آتی، وفا بھی کرنی ہے، ساتھ بھی کھڑا ہونا ہے۔ پھر ملے گا کیا؟ وہ ملے گا جو سلمان کو نہیں ملا، جو قمر کو نہیں ملا، جو بوذر کو نہیں ملا، مہربانی، جو مقداد کو نہیں ملا، جو 72 کو نہیں ملا، ان عاشقوں کو انعام نہیں ملا جو ہمیں ملے گا۔ پوری علمی ذمہ داری سے یہ بات کر کے جا رہا ہوں۔ کتابوں کا حوالہ باہر میرے سے لے لیجئے گا۔ سید کہاں سے آپ بات کر رہے ہیں؟ اور بات ہے، یہ بات ممبر پہ بیان نہ ہو تو بیان کرنے والے کا قصور ہے۔ وہ مقام ملے گا جو سلمان کا نہیں۔ کرو سوال، شاہ جی یہ کیسی بات آپ نے کر دی؟ سلمان کوئی عام ہستی کا نام ہے؟ نہیں، عام ہستی کا نام نہیں، خاص ہستی کا نام ہے۔ آل محمد جن کا مقام خود بتا جائیں اسے سلمان کہتے ہیں۔ عام ہستی کا نام نہیں، خاص ہستی کا نام ہے۔ خاص بھی خاص ترین ہستی کا نام، سادات مومنین، معصوم جن کی قبر پہ جا کر مومنین کو سلام کا طریقہ سکھایا ہے۔ جب سلمان کی قبر پہ جاؤ، جا کے سلام کرنا۔ آگئی بات، کتاب کا نام معراج المومنین۔ یہ وہ کتاب ہے جو گائیڈ بک ہے سواری پہ جانے والوں کے لیے، معراج المومنین۔ قبر پہ سلمان کی جا کے سلام کرنا، السلام علیکہ یا باب اللہ، اے اللہ کا دروازہ سلمان، آپ پر ہمارا سلام۔ نہیں میری اور آپ کی عقل جو اتنی پرواز کر سکے،
جس علی کا غلام اللہ کا دروازہ ہو وہ علی کیا ہوگا؟ نئی پرواز ہماری کتنی پرواز کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے. مقام سلیمان بہت بڑا. شاہ جی بات اس سے بھی آگے ندیم شاہ لکھا ہے سلیمان جو تیرے حق سے آشکار نہیں اس پہ اللہ کی بھی لعنت، نبی کی بھی لعنت، علی کی بھی لعنت. خود اندازہ کریں اس کا مقام کیا ہوگا. فرمایا جو تیرے حق سے آشکار نہیں. یہ جا کے دیکھ لینا، گوگل کا دور ہے، ایک لمحہ لگے گا معراج المومنین لکھنا سامنے آ جائے گی کتاب. سلام ہوگا جناب سلمان کا. میں نے کہا جس دور میں اس نے ہمیں بھیجا ہماری ذمہ داریاں اور ہمارا وہ مقام اتنا بلند ہے، ذمہ داری بھی بلند، مقام بھی بلند، سلیمان سے بھی بڑھ کے ہے. کیوں؟ جتنا سلمان بلند ہو اس نے علی کو مانا تھا، علی کو دیکھ کے مانا اور ہے غیبت میں مانا. دیکھ کے ہر کوئی مان لیتا ہے، کوئی کمر پہچانے تو پتہ چلے. دیکھ کے بندے آپ نے بھی دیکھا ہے پنچایتوں میں، معاشرے میں، گاؤں میں، ہر جگہ دیکھ کے السلام علیکم چودھری صاحب، السلام علیکم خان صاحب، چودھری اور خان اور پیر آگے پیچھے گلے. یہ ماننا نہیں ہے، بلکہ میں مسلمانوں کو ایک پیغام دیتا پھر مہربانی کرو سلام کی توہین نہ کرو. کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا آپ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہو؟ کہنے لگے جی کرتے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم. میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے جی یہ دعا ہے. میں نے کہا یہی تو دعا ہے، تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم تم پر سلامتی ہو. واپسی میں مسلمان کہتے تم پر بھی سلامتی ہو. مہربانی کرو جس پر سلامتی بھیجو پھر اس کے گلے نہ کرو. تھوڑی سی مشکل بات تھی، شکر گزار ہوں میں آپ کا. آپ نے غور فرمایا جس پہ یا تو سلامتی نہ بھیجو، سلام کرنے کی ضرورت نہیں، اگر کرتے ہو پھر کم از کم یہ معیار برقرار رکھو، جس پر سلامتی بھیجو اس کی غیبت نہ کرو، اس کے بارے میں پیٹھ پیچھے باتیں نہ کرو. یہی پیغام میرا موالیہ نے حیدر اقرار کے لیے ہے. بہت بڑی پہچان ہے یا علی مدد ہے. کب معاشرہ کمال پہ پہنچے گا؟ منہ پہ یا علی مدد، اگلا بھی کہتا یا علی مدد، پیر مولا علی مدد، بادشاہ علی مدد. تھوڑی دیر بعد بڑا بنا پھرتا ہے. نہیں، یہ کام نہ کرو. کوئی ہے جو ہماری ہر حرکت کو دیکھتا ہے. چلو ایک چھوٹی سی واقعے کی صورت میں بات کرتا جو پھر میں اپنی بات واپس یہیں سے چلاتا ہوں. ابن مہزیار ایک خوبصورت نام ہے متلاشیان امام زمان میں. ابن مہزیار کہتے ہیں میں مدینہ پہنچا، میں نے لوگوں سے پوچھا مجھے امام سے ملاقات کرنی ہے، امام کی زیارت کرنی ہے، کوئی امام کا پتہ بتا سکتا ہے؟ کہتے ہیں مدینہ والوں نے مجھے کوئی پتہ نہ بتایا. وہاں سے میں مکہ آیا، میں نے حج عمرہ عبادات سر انجام دی. میں لوگوں سے پوچھتا رہا، کسی نے بھی مجھے حجت خدا کا پتہ نہ بتایا. کہنے لگا میں کعبے کے سامنے بیٹھ کے اب رونا شروع ہو گیا. میں نے کہا میں اتنی دور سے احواز سے آیا ہوں ملنے. جن سے ملنے آیا ہوں کہتے وہ تو ہر جگہ موجود ہیں، پھر مل کیوں نہیں رہے؟ یا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پتہ نہیں کہیں اور ہوں گے. سوچنا تھا. کعبے کے سامنے سے خوبصورت جوان آیا. یقین جانو موالیان حیدر اقرار ہماری ہر حرکت نوٹ ہو رہی ہے. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا کھانا پینا، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے. بندے دنیا کے کیمرے سے ڈرتے ہیں، اللہ کی آنکھ سے نہیں ڈرتے. کتنی بڑی کمزوری ہے دنیا کا کیمرہ. ابھی یہ کیمرہ لگ جائے نا اور ہم کیسے بیٹھے ہوں گے سوٹڈ بوٹے بڑے زبردست قسم کے، اپنے آپ کو سیٹ کر کے، کوئی یوں نہیں کریں گے، پتہ ہے ریکارڈ ہو رہا ہے. اس سے ڈر ہے کوئی دیکھے گا کیا کہے گا. بندے کہتے ہیں یہ قرآن مخاطب ہے ایمان والوں سے. شاہ جی مشکل بات کرنے لگا ہوں. ندیم شاہ آپ کو پتہ ہے میں شوقین نہیں ہوں کہ مجھے اور 4-6 مجالس مل جائے، میری مجلس لگ جائے. نہیں، اللہ کرے پیغام ان کے دلوں تک پہنچ جائے. بندے کہتے ہیں قرآن مخاطب ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ایمان والوں سے. ایمان والوں کی تعریف معصومین نے جتنی تعریفیں بیان کی ہے نچوڑ دینے لگا ہوں. آج کے دور میں ایمان والا وہ ہے جو کیمرے کے سامنے
بندوں کے سامنے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. نہیں، کیمرہ نہ ہو، اکیلا ہو، مہدی کے سامنے بچا کے رکھے. وہ ایمان والا ہے. کوئی نہ دیکھے، وہ تو دیکھ رہا ہے. یہ جوانوں کو میسج دینے کے لیے میں نے کہا چلو ایک چھوٹا سا واقعہ ان کی خدمت میں پیش کر دو. ایک جوان آیا، قریب آیا، سلام کیا، کہا سینی کو جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں. کہا بڑے شب زندہ دار تھے. اچھا، تمہارا نام؟ ابن مہزیار احوازی. کیا خواہش ہے؟ امام سے ملنا ہے. بڑے عرصے سے متلاشی ہوں، ملاقات نہیں ہو رہی. کہتے یہ بات نہیں ہے، یہ گلہ ہے تیرا، ملاقات نہیں ہو رہی. تیری بدعمالیاں امام تک تجھے پہنچنے نہیں دے رہی. ندیم ایک بات کرتا جاؤں، یہ جو مجالس ہے، قسم سلطان زمانہ کی، یہ خدا شاہد ہے، یہ امام زمانہ دادے کا ذکر کروا کر بہانے سے مقام دینا چاہتا ہے. یہ تم لوگوں کی بھول ہے کہ تم میں سے کوئی اس لالچ میں آتے کہ جنت مل جائے گی. نہ یا کرو مجلس میں جنت کی لالچ لے کے تمہیں جنت ملے گی. کیوں گھبراتے ہو؟ یہ تمہیں بخشش کا مسئلہ ہے، بخشش ہو جائے. حسین کے غم میں شکل بھی تو کبھی بنائی ہوگی. اور یار حسین کے ذکر سے اس سے بڑی معصوم فرماتے ہیں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جس نے ماں کی خدمت کر لی بخشش تو اس کی بھی ہے. افسوس ایک ماں کی خدمت کر کے بخشش لے جائے، ایک حسین کے مجلس میں آ کے بھی بخشش لے. یہ بہانہ بناتا ہے تیرے سرکار، یہ عزاداری، یہ ماتمی حلقہ، یہ لنگر، یہ بہانہ بناتا ہے. اور یہ بات بھی آج چلو شجی میں کرتا جاؤں، اگر مجلس میں جانے والے قدم، امام بارگاہ میں جانے والے قدم، پھر وعدہ کر لیں کہ وہ قدم حرام پہ نہیں جائیں گے، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں مولا خود ملنے آئیں گے. یقین جانیے بادشاہ بڑے کریم ہیں، بڑے سخی، بڑے لجپال ہیں. یہ ہماری ایسے ذہنوں کی سوچیں ابھی ہم گناہگار ہیں، مولا ہمیں کہاں ملتے ہیں. نہیں بھائی، بڑے کریم ہیں. اتنا بڑا کریم ہے، دادے کی مجلس کروا کے کوشش کرتا ہے ان تک پیغام پہنچاؤں تاکہ ان کا سویا ہوا اور جاگ جائے. یقین جانیے یہ مجلس صرف وارہ پڑھنے کا نام نہیں. وہ بھی آیا وارہ پڑھا، وہ بھی آیا وارہ پڑھا، وہ بھی آیا وارہ پڑھا. شام کو کیا چنگی مجلس ہو گئی. اچھی مجلس تو ہے ہی چنگی، اچھوں کا ذکر ہے ہی حسین. مقصد ہے یار. نہیں اب دیکھیں صبح سورج نکلتا ہے، بات تھوڑی سی میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے عرض کرتا جاؤں. صبح سورج نکلتا ہے، مجھ جیسے بندے نے محسوس کیا یہ سورج نکلا ہے تو کیا ہو گیا، ٹھیک ہے سب کے لیے نکلا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد یہ جوبن پہ آئے گا، پھر آہستہ آہستہ زوال پہ جائے گا، پھر شام کو ختم. سورج بٹ ٹھیک ہے. نہیں، سورج ایسے نہیں نکلا، اس کے پیچھے مقصد تھا. کیا مقصد تھا؟ ایک دو مقصد سن. ہے شمس پہ بہت بڑا ایک میسج، جس پہ بہت بڑی شجی گفتگو کی جا سکتی ہے. سورج ہے، شمس. چلو دو جملے عرض کرتا جاؤں. سورج کا مقصد یہ ہوتا ہے، شریعت کہتی ہے جو جگہ بھی نجس ہو وہاں سورج کی روشنی پڑ جائے پاک کر دیتی ہے. جو تھوڑا سا شریعت سے، علماء سے تھوڑا سا اٹیچ ہو یا پڑھ بیٹھے ہو، یقیناً وہ اس بات کی گواہی دو کہ سورج کی روشنی نجاست پہ پڑے نجس چیز کو پاک کر دیتی ہے. میں شیعہ کتابوں میں دکھاؤں تیرے زمانے کے امام کا لقب ہے الشمس. الشمس، یہ ہے شمس، امام زمانہ ہے الشمس. اگر یہ سورج ایک مقصد کے تحت نکل کے آ کے زمین نجس کو پاک کر دیتا ہے، تیرا کیا خیال ہے مجلس میں دادے کی آ کے الشمس تجھے مجھے پاک نہیں کرتے؟ مہربانی بھائی، آپ نے غور اور بھی کرنا ہے شمس پہ. ایک بہت لطیف نکتہ، سورج دشمن خدا کے گھر بھی آتا ہے، دشمن نبوت کے گھر بھی آتا ہے، دشمن ولایت کے گھر بھی آتا ہے.
وہ ہر جگہ آتا ہے. کوئی کہے گا یہ خداوند عالم یہ تو تیرا دشمن، تیرے نبی کا دشمن، تیرے نبی کے وسیع کا دشمن، اس ولی کا دشمن، ولی کی اولاد کا دشمن، یا سورج کیوں بھیجتا ہے؟ آواز ہے کہ میں ہوں کائنات کا خالق، میری آخری حد تک کوشش ہے، جس طرح ایک باپ کی کوشش ہوتی ہے آخری حد تک کہ اس کی اولاد بچ جائے، میری بھی کوشش ہے میری مخلوق بچ جائے آخری حد تک، بغیر تفریق مذہب و ملت. سورج ہر جگہ اپنی روشنی دیتا ہے، کوشش ہوتی ہے سورج کی یہ بھی پاک ہو جائے، لیکن لوگ اپنا حق سمجھ کے وقت پاس کر کے اسی طرح، یعنی مقصد ہے، بات کہیں اور نہ چلی جائے. اس مجالس میں ہمارا آنا بھی ایک مقصد ہے. ہم ایسے نہیں آئے بیٹھے کہ ہمیں یہاں سے یا یہ سادات راضی ہو جائیں گے یا برکت ہو جائے گی. نہیں، خدا کی قسم، سید راضی ہو نہ ہو مولا راضی ہوتا ہے، برکت ہوتی ہی ہوتی ہے، برکت والوں کا ذکر ہے. گناہ ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں جب آپ گھر میں بیٹھ کے اس گھر پہ درود پڑھتے ہیں. اس کے پیچھے مقصد تھا، وہ یہی تھا آپ کو سنایا جائے کیا ہوا تھا. ایک دفعہ میں پہلے بھی مجھے یاد پڑتا، میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال گیا. چلو نئے چہرے بیٹھے، میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں. 3 زمانے ہیں جو پڑھائے سمجھائے سکھائے جاتے ہیں. ایک ہے ماضی گزرا ہوا، ایک ہے حال جس میں ہم ہیں، ایک ہے مستقبل جو آئے گا. یعنی آپ نے صبح ناشتہ کیا تھا، یہ آپ کا ماضی ہے. اس وقت آپ مجلس میں بیٹھے ہو، یہ آپ کا حال ہے. مجلس سے اٹھ کر لنگر کھاؤ گے، یہ آپ کا مستقبل ہے. لیکن منبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں کھائیں گے سب، کھا کے حلال کوئی کوئی کریں گے. کڑوی ہے نا شاہ جی بات ہے، پر حقیقت ہے. کھا کے شاہ جی خدا کی قسم اس لنگر کی اتنی تاثیر ہے، حسین کے لنگر کا لقمہ بندے کے پیٹ میں جائے، بندہ ڈاکٹر کے پاس جائے. اتنی تاثیر ہے، اندازہ نہیں. مثلا آپ ایک تجربہ ہی کر کے دیکھ لیں، آج سے 14 دن تک کوشش کریں اس پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے. حسین کا لنگر کا لقمہ جہاں گیا وہاں حرام کا قطرہ نہ جائے. کوشش کرے کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کا گلہ نہ کرے، کسی کو ٹینشن نہ دے، کسی کی ماں بہن بیٹی پہ نظر نہ کرے. 14 دن کا تجربہ کر کے دیکھ لو. تمہاری بستی میں کوئی بندہ ادھر بیمار ہو، رتی ٹی بی صفدرآباد شیخو پورا، وہ بندہ بتایا جی فلاں بندہ بیمار ہے، انشاءاللہ 14 دن میں اپنی طاقت دیکھنا، کہنا ڈاکٹر کے پاس بھی لے جانا، پہلے علی کا ملنگ چلنا چاہ رہا ہے. اس لیے کہتا پھر موالیوں نے حیدر کرار اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچو. ہائے ہائے ہائے، تم بہت اہم ہو. لو جی بات رہنا جائے. 3 زمانے، ناشتہ کیا تھا، مجلس میں بیٹھے ہیں، اب لنگر کھائیں گے. اب میں میرے محترم کو کہوں جناب علی آئیے چل کے ناشتہ کرتے ہیں. کہنے لگے شاہ جی میں تو کر چکا ہوں. ہاں اگر آپ کا دل ہے میرے ساتھ ناشتہ کرنے کا، کل کریں گے. یعنی اگلے دن جو ہو چکا ہے پھر واپس نہیں جا سکتے. آج کیا ہے تاریخ دسمبر کی؟ مہربانی. میں کہنے لگا ندیم شاہ کو شاہ جی 3 دسمبر آپ اور میں خان کا ڈوگرا چلتے ہیں. کہیں گے شاہ جی 3 تو گزر چکی، اب یا آج 4 شام کو مجلس کے بعد چلیں گے یا کل چلیں گے. جو ہو چکا وہاں نہیں جا سکتے. یہی تو اتنی دیر سے عرض کر رہا ہوں، صفین میں نہیں جا سکتے، خیبر میں بھی نہیں جا سکتے، خندق میں نہیں جا سکتے، جو ہو چکا ہے نہیں جا سکتے. اب مہدی آئے گا. شاباش شاباش، مہربانی. اب آنے والے وقت کی تیاری کرنی. یہی مجالس اعضاء ہمارے مزاجوں کو، ہماری طبیعتوں کو، ہماری کیفیتوں کو بدلنے کا نام ہے. یہاں سے اٹھ کے جا کے پھر ویسے کا نہیں، کم از کم مہدی کے حر بننے کا نام ہے، میرے سلطان کی فضا بننے کا نام ہے. اگر کسی تک یہ بات پہنچ جائے. لو جی میں بات طویل نہ کروں، چھوٹا سا واقعہ میں نے شروع کیا تھا، بس مختصر سے آپ کی خدمت بیان کر کے نچوڑ پیش کرتا ہوں.
کہا ایسی بات نہیں، تو ڈھونڈتا پھر رہے، تیری بدعمالیوں نے تجھے امام تک جانے سے روک دیے۔ کہہ رہے مہربانی کر اگر کچھ ہو سکتا ہے مجھے امام تک لے چل، میری زیارت کروا، میری قدم بوسی۔ شاہ جی یہ بھی چند لوگوں کا اشتیاق ہے پیر اصغر شاہ جی، سب کا نہیں ہے، یہ تو چند لوگوں کا اشتیاق ہے، میں مولا سے ملوں، میری مولا سے ملاقات ہو، مجھے مولا کا قرب نصیب ہو۔ یہ اور بات ہے، ہر نماز میں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہتے ہیں نا تشہد میں میرا آپ پر سلام، تمام علماء متفق ہیں تشہد میں یہ سلام زمانے کے امام کو ہوتا ہے۔ اور کیا خوش نصیب ہے وہ کان اصغر شاہ جو سلام کر کے جواب بھی سنتے ہیں۔ ایسے ہے نا جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت، ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے، میرے سے بہتر سمجھتے ہو۔ لو جی کہا تیری بدعمالیوں نے، کہا مہربانی کر کوئی طریقہ ایسا نکال مجھے مولا تک لے چل۔ انہوں نے کہا جی میں تجھے لے چلوں گا۔ ٹھیک رات کے اس پہر جب ستارے ڈوبنے کے قریب ہوں، سواری لے کے اس مقام پہ پہنچ جانا۔ کہتا ہے ساری رات خوشی سے پھولا نہ سمائے۔ میں نے کہا واہ، اتنے عرصے سے مشتاق تھا مولا کا قرب مل جائے، کرم ہو گیا، کو مل رہے قرب۔ ساری رات آنکھ ہی نہیں لگی، درود پڑھتا رہا، انتظار کرتا رہا۔ عین اس وقت جب انہوں نے کہا تھا سواری لے کے پہنچا، مجھے دیکھ کے کہتے آ گئے ہو، وہاں آ گئے تھے، آ گئے ہو، آؤ چلیں امام کے پاس۔ اس کی بھی سواری، میری بھی سواری، سیدہ دو سواریاں مصروف سفر ہے۔ وادیاں خوبصورت کراس کرتے کرتے، پہاڑ کراس کرتے کرتے اچانک ٹیلے پہ ایک خیمہ نظر آیا۔ وہ شخصیت جو مجھے لے کے آئے ہیں مجھے فرما رہے ہیں یہ ہے تیری امید گاہ۔ قریب گئے، کہا سواری چھوڑ، کہا گمنی ہو جائے گی، کہا چھوڑ دے ایسی باتیں، یہاں آ کے بھی تجھے سواری کا خیال ہے تو پھر وہ خیال تو رہ گیا نا تیرا، چھوڑ دے اس کا خیال، بے فکر ہو جا، تیری سواری کہیں نہیں جاتی، چھوڑ دے اس کو، چھوڑ کے آگے چلے۔ سواری پیچھے روکی، جیسے آپ آج فرما رہے تھے جوتے باہر اتارے، اسی طرح حق بھی ہے جی چیز نسبت پا جائے، معصوم سے جوتے ویسے باہر اتارنے چاہیے۔ لو جی یہ ادھر سے ننگے پاؤں چلے۔ وہ بندہ جو لے کے آیا تھا اندر گیا اجازت لینے، باہر آ کے کہتا ہے خوش نصیب ہے تو، کائنات کے سلطان نے تجھے اجازت دے دی۔ جی یہی مقصد ہے، اللہ کرے ان جوانوں میں اشتیاق پیدا ہو، میں مولا سے ملوں، سنانے کا یہی مقصد ہے۔ بات دو چار اور بھی میرے ذہن میں تھی، اللہ کرے یہ خون بڑا کمال ہے، یہ وہ نہ کرے کہ جو دوسرے کرتے ہیں۔ اس خون کو اس کام کے حوالے سے دنیا میں بھیجا گیا تھا کہ اس خون کو بتانا نہ پڑے میں نبی کا غلام، میں علی کا غلام، نہیں، دنیا دیکھ کے کہے اگر یہ نبی کا غلام ہے، اگر یہ علی کا غلام ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا۔ اس خون کی ذمہ داری اصل میں یہ ہے۔ لو جی اشاروں میں کہا تھا میں آگے سفر کر کے اس بات کو مکمل کروں، کہا خوش نصیب، خوش آمدید، تجھے اجازت ملی۔ کہتا میں اندر گیا، مجھے فرما رہے ابراہیم محض یار آ گئے ہو؟ جی شکر ہے خدا کا جس نے مجھے آپ کی زیارت کی توفیق عطا کی۔ دیر لگا دی تم نے یہاں آنے میں، جی یہ جملہ آپ کے صاحب زمان، دیر لگا دی تم نے میرے پاس آنے میں۔ کہتے مجھے بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں اچھا تجھے بتانے والا کوئی نہیں تھا، تو نے مسجدوں میں حی علی خیر العمل کی بات نہیں سنی؟ ہوئے ہوئے ہوئے، اشاروں میں ایک بات میں کر گیا، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی بات چھپی۔ جی سرکار فرماتے تو کہتے تجھے بتانے والا کوئی نہیں تھا، لائن لگائی صاحب الزمان نے، لائن لگا کے فرماتے ہیں یہ تو غلط کہتا ہے تجھے بتانے والا کوئی نہیں تھا، اصل مسئلہ یہ ہے تو شروع ہو گیا تھا مال حرام جمع کرنے، اور جو مال اکٹھا کرنے شروع ہو جائے ہمیں وہ پسند نہیں ہوتا۔ اور دوسری تیری سب سے بڑی غلطی یہ ہے
تو کمزور مومنوں پہ ظلم کرتا تھا۔ شاہ جی کتنی بڑی بات فرما رہے ہیں، ایک تو مال اکٹھا کرنے میں لگ گیا کہ تجھے ہماری فکر ہی ختم ہو گئی۔ اب بندے کہیں گے اسد بخاری لاہور سے آیا، ہمیں تو پریشان کر کے جا رہے ہیں کہ ہم دنیا کا مال اکٹھا نہ کریں۔ میں تجھے رسول کی حدیث سنا کے جاؤں، لکھ لوح دل پہ، حوالہ مجھ سے لینا، تیری سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما۔ بندہ سامنے آئے، سرکار میرا سلام آپ پر، فرمایا علیکہ السلام۔ سرکار بکری پالنا، فرمایا ہماری سنت۔ سرکار پھر تو خداوند عالم اس کا بڑا ثواب عطا فرمائے، فرمایا ہاں دے گا۔ سرکار یہ تو بہت بڑی ڈیوٹی ہے، فرمایا ہاں بڑی ڈیوٹی ہے۔ خوش ہو گیا، خوش ہو کے اٹھنے لگا۔ تیری سرکار فرماتے ہیں سن، یہی سنت گناہ میں بھی بدل جائے گی۔ سرکار سنت گناہ میں بدل جائے گی؟ پیر اصغر شاہ جی میسج اللہ کرے رتی ٹبی صفدرآباد شیخو پورا اپنے لوح دل پہ لکھ لے۔ سرکار فرماتے ہاں یہی سنت تیری گناہ میں اس لیے بدلے گی، تجھے ہم سے زیادہ بکری کی فکر ہوگی۔ میری بکری کس حال میں ہے، میری بکری نے کچھ کھایا، میری بکری دھوپ میں ہے، میری بکری چھاؤں میں ہے۔ فرمایا جب ہم اس بکری کے آنے پر پیچھے ہٹ جائیں، اس لیے میں نے کہا کوئی یہ نہ کہے سید ممبر پہ کہے گی، میری بات نہیں، کتاب کا حوالہ میرے پاس موجود ہے۔ سرکار فرماتے تو مال جمع کرنے میں لگ گیا، اس کا قطن اصغر شاہ جی یہ مطلب نہیں کہ ہم رزق اکٹھا نہ کریں، اس کا قطن یہ مطلب نہیں کہ ہم نوکریاں اور کاروبار نہ کریں، کرو مگر یہ سوچ کے نہ کرو 100 ہے تو 1000 کروں گا، 1000 ہے تو لاکھ کروں گا، لاکھ ہوگا تو کروڑ کروں گا، کروڑ ہوگا تو 10 کروڑ بناؤں گا، 10 کروڑ کر لیا تو پھر 1 ارب بناؤں گا۔ مقصد اوروں کا ہو تو ہوتا رہے، تمہارا یہ ہو 100 کماؤں گا اس کا صدقہ کماؤں گا، 1000 کماؤں گا اس کا صدقہ کماؤں گا، اس کے صدقے میں سے خود بھی کھاؤں گا، بچے کو بھی کھلاؤں گا، پھر اس کا صدقہ علیحدہ کر کے اس کے راستے پہ خرچ کروں گا۔ اشارہ بھی دیتا جاؤ بندے پریشان نہ ہو جائے کہ سید کیسی بات کر کے ممبر پہ چلا گیا۔ ہاں اسی کا صدقہ، چاہے وہ کروڑ کیوں نہیں عطا کرے، اسی کا صدقہ ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں سمجھدار بزرگوں کو کہہ رہا ہوں چونکہ وہ اپنا وقت گزار بیٹھے ہیں اور وہ اس وقت پریشان بھی رہتے ہیں اکثر جب اولاد ان کی نہیں مانتی، ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، سمجھدار کہتے ہیں اولاد کے لیے اکٹھا نہ کر جیسے تیرا وارث کوئی تھا۔ شاہ جی پڑھنا نہیں تھا، ایک چھوٹی سی بات دل کر رہے عرض کرتا جاؤں، صرف 4-5 منٹ کی، بندے یہ بھی پریشان نہ ہو جائیں کہ سید ممبر پہ کیسی باتیں کھڑا کر رہے ہیں۔ قاسم بن اولا عاشق ہے تیرے امام کا، کوئی نہ کوئی قاصد، کوئی نہ کوئی سندیسہ، کوئی نہ کوئی پیغام اس کے پاس آتا رہتا ہے، کیونکہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھانے پینے ہر وقت مولا کو یاد کرتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کچھ مہینے گزر گئے، کوئی پیغام رساں تیرے امام کی طرف سے نہ آیا۔ اس کا اپنا معیار تھا، اس کا سن کتابوں نے لکھا ہے 117 سال ہے، شیعہ کتابوں میں 117 سال۔ کچھ عرصہ جب گزر گیا پریشان زیدی صاحب اپنے آپ کو کہتا ہے پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی، کیا کوتاہی ہو گئی، امام کی طرف سے پیغام نہیں آیا، لگتا ہے کہ گناہ کر بیٹھا ہوں، لگتا ہے کسی کا دل دکھا بیٹھا ہوں، لگتا ہے کسی کے حق پہ آنکھ اٹھا بیٹھا ہوں، لگتا ہے کوئی شک پیدا کر بیٹھا۔ اشاروں میں جوانوں کو پیغام دیتا جا رہا ہوں، لگتا ہے کوئی کوتاہی ایسی ہوئی، ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، محبوب اور محب میں پردہ کہاں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھا ہوں۔ لو جی کوئی 3 مہینے گزرے، 3 مہینے کے بعد بیٹھا ایک دن دوست آیا، اس کا عبد الرحمن مسلک اہل سنت سے تعلق ہے، عبد الرحمن کو ساتھ بٹھا کے بجائے ادھر ادھر کی گفتگو کرنے کے یہی گفتگو کر رہے
میرے محبوب کا کوئی پیغام نہیں آیا، میرے محبوب کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں آیا، کچھ بھی نہیں آیا، یار میرے حق میں دعا کر، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہے۔ عبد الرحمن روایت کرتا ہے، میں نے اپنے دوست قاسم بن اولا کو اٹھتے دیکھا، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اٹھتے دیکھا، 117 سال کا سن ہے، اٹھتے دیکھا، آنکھیں ظاہری بند ہیں، آواز دے کے کہتے ہیں بڑے بیٹے کو، بڑے بیٹے کا نام حسن ہے، حسن مجھے امام کی خوشبو آ رہی ہے۔ جہاں ذرا دروازے کے باہر، حسن جلدی جلدی باہر گیا، عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے دیکھا اس کا بیٹا باہر گیا، باہر دیکھا ایک درمیانے قد کا خوبصورت ریش چمڑے کا تھیلا سیدھا دروازے پہ آ کے روک کے کہتے ہیں قاسم بن اولا کا دروازہ یہی ہے؟ انہوں نے کہا آپ کون؟ کہا میں مہدی کا قاصد ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا امام کا میں قاصد ہوں۔ کہا جی بالکل یہی گھر ہے۔ کہا اندر آئیے، اندر لے آئے، ہاتھ دھلاؤ، ہاتھ دھلائے گئے، قاسم بن اولا نے اس کے ہاتھ چومے، کھانے پہ بٹھایا، لنگر کھلایا، کہا تیرا ایک پیغام آیا ہے تیرے امام کی طرف سے۔ لو جی ایک کاغذ ہے جس پہ امام کی طرف سے کچھ لکھا ہے۔ اس نے چمڑے کے تھیلے سے کاغذ نکال کے قاسم بن اولا کے ہاتھ میں رکھا۔ قاسم نے وہ کاغذ اٹھا کے عبد الرحمن کو دیا۔ عبد الرحمن یہ تحریر تو پڑھ۔ تحریر پڑھنی شروع کی عبد الرحمن نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، از قائم آل محمد الى قاسم بن اولا، ہم اللہ کی حجت تیری طرف پیغام بھیج رہے ہیں، ٹھیک 40 دن بعد تو دنیا سے واپس اصل مقام پہ آ جائے گا، اور ہاں دنیا سے جانے سے 1 ہفتہ پہلے اللہ تیری آنکھیں ٹھیک کر دے گا، تجھے نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ عبد الرحمن خط پڑھتا جاتا ہے اور وہ روتے جا رہے قاسم بن اولا، اور عبد الرحمن ایسے جیسے ہوتا ہے نا، اچھا ہوا یوں کر رہے، آگے وہ بتاتا ہوں۔ قاسم بن اولا خوش نصیب ہے تو، ہم نے تیرے لیے یمنی چادریں بھجوائی ہیں جو تیرا کفن بنے گی۔ لو جی یہ عبد الرحمن، اس نے کہا کیا ہوا دوست، تو ایسے کیوں کر رہے؟ کہتے تم لوگ بھی عجیب ہو، مرنے کا وقت تو اللہ جانتا ہے، یہ تمہارا مولا بتا رہے، ٹھیک 40 دن بعد تو چلا جائے گا۔ کہتے بات سن، قرآن کی آیت تو نے پڑھی ہوگی، اللہ موت کا وقت جانتا ہے، لیکن اللہ غیب کا علم جسے چاہے اسے دے دیتا ہے۔ میں تیرے ساتھ بحث نہیں کرتا، بحث اچھی چیز نہیں ہے، آج کا دن وقت نوٹ کر لے، اگر ٹھیک 40 دن بعد اسی دن اسی لمحے میں دنیا سے چلا جاؤں، پھر تو مان لے گا وہ بھی سچے ہیں۔ میں نے بھی زندگی سچوں کے ساتھ گزاری، کہ مان لوں گا بس ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے، نوٹ کر لیا۔ لو جی واقعہ طویل ہے، لنگر بھی آ گیا، میں بات کو مختصر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر کے 2 جملے مصائب آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ خدا بند اللہ مجھے ہمت دینا، میں ان تک پیغام پہنچا دوں، اور یہ ہمت کریں کہ یہ آگے بڑھے، اللہ کرے یہ ایسے وفادار بن جائیں کہ سرکار کو ان کی وفا پہ یقین آ جائے۔ سرکار اتنا کریم ہے، اس گھرانے کا شہزادہ ہے جو کوفے والوں کے جھوٹے خط پہ مدینہ چھوڑ دیتے ہیں، اگر یہ سچے دل سے بلائیں گے وہ آ جائے گا۔ مہربانی یار، میسج تھا، میرے دل کا میسج تھا، دل کی بات تھی، شکر گزار ہوں، آپ نے وصول فرمایا، قبول فرمایا۔ لو جی وقت گزرتے گزرتے 1 ہفتہ پہلے ندیم شاہ بیماری آنکھوں میں آئی، اندر سے کچھ نکلا، صاف نظر آنے لگا۔ حسن تم ہو نا؟ چھوٹے بیٹے کو کہتے ہیں نام لے کے، تم ہو نا؟ انہوں نے کہا جی بابا جی، دیکھو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بابا آئیں آپ کو باہر کی زمینیں دکھائیں آپ کی۔
اس نے کہا سارے کام چھوڑو، جلدی کاغذ قلم لے کے آؤ۔ اچھے بچے تھے، فوراً کاغذ قلم لے آئے۔ بے شکریہ، بے مہربانی، فوراً کاغذ قلم شاہ جی لے آئے۔ اصغر شاہ جی بڑا طویل واقعہ تھا، اسے مختصر میں کر نہیں سکتا وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے۔ جملہ بڑا کمال ہے، سرکار فرماتے ہیں لکھو، قاسم بن اللہ کہتا ہے لکھو وصیت نامہ میری طرف سے، سنبھال کے رکھنا، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، آل محمد پہ درود لکھو، پھر لکھو حسن میری جتنی بھی زمینیں ہیں جو مجھے میرے مولا کا صدقہ ملی، جتنی بھی جائیداد ہے۔ حضرت اٹوی میں یہ نہیں کہتا کہ تم نے نعرہ مارنا ہے تو یہ ہو جائے گا، یہ فنکاریاں ہیں، بس اس بات کو بھولنے کی کوشش نہ کرنا۔ جتنی بھی جائیداد مجھے سرکار کا صدقہ ملی لکھو وصیت نامے میں، یہ سب امام زمانہ کے نام ہے۔ بات پوری سننا پھر فیصلہ کرنا، کوئی بندے پریشان نہ ہو جائیں۔ اسد بخاری صاحب شاید ہماری زمینیں امام کے نام کروانے آئے کھڑے ہیں، نہ، بات پوری سننا۔ میں بسم اللہ کروں، ساری زمینیں امام زمانہ کے نام، اس کی آمدن امام زمانہ کے ظہور کی راہ ہموار کرنے میں خرچ ہوگی۔ بڑا بیٹا حسن باپ کو دیکھ کے کہتے بابا بسم اللہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، جو میں نے بات کرنی ہے نچوڑے وہ اب دینے لگا ہوں، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، اگر سب کچھ مولا کے نام لگا کے آپ چلے جائیں گے بابا ہمارا کیا بنے گا؟ ہم نے بھی تو روٹی کھانی ہے نا، ہم نے بھی تو آگے اولادیں پالنی، ہمارا کیا بنے گا؟ کہتے ہیں بیٹا سن، لکھ لے وصیت نامے میں لنگر امام میں سے تم پہ بھی جتنا کھاؤ کھا سکتے ہو، تب ضروری ہے جب تم امام کے وفادار بن جاؤ۔ لو جی 40 دن گزر گئے، قاسم بن اللہ دنیا سے چلا گیا، گلیوں میں اعلان ہو رہا ہے دنیا والو، یہ اران آذربائیجان کا شہر ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں، اران کی گلیوں میں اعلان ہو رہا ہے قاسم بن اللہ دنیا سے چلا گیا۔ پتہ چلا عبد الرحمن کو میرا دوست چلا گیا، کاغذ پرچی نکالی، پورے 40 دن وہی لمحات، سر پیٹ کے کہتے ہیں میرا دوست تو بھی حق، جو تیرے مالک ہے وہ بھی حق ہے، سبحان اللہ، جو تیرے آقا ہے وہ بھی حق، تو بھی حق۔ خوش نصیب ہے رتی ٹی وی والو، یمنی چادریں امام کی طرف سے کفن کے طور پہ نصیب ہوئی۔ کتنا کریم گھرانہ ہے، کائنات کو کفن دیتا رہا، خود بے کفن رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ اہل سنت برادران کے لیے چھوٹا سا میسج، یقیناً سادات کے چاہنے والے ادھر ہوں گے۔ جب تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو رخصت کیا نا، بیٹی کے سر پہ تاج تھا، علی کے ہاتھ میں سیدہ کا ہاتھ دیا۔ شاہ جی کبھی یاد کرائیے گا، میں یا علی کی شادی ندیم شاہ کبھی سناؤں گا، ہاتھ دے کے رخصت کرتے ہوئے محمد نے علی کو ایک جملہ کہا تھا، یا علی میری بیٹی روئے نہ۔ یوم بذت الرسول، ملکۃ العرب، سیدہ کائنات، مخدوم عالمین، ملکہ کونین، جتنے باضمیر تشریف فرما ہو، اپنے اپنے ضمیر سے پوچھ کر اتنا بتا دو، کیا سیدہ روئی نہیں؟ نہ، محمد کی بیٹی نے تب سے رونا شروع کیا جب امت نے محمد کو، ہائے ہائے، اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ بابا کے جانے کے بعد بڑی روتی رہی، روتے روتے آخر دنیا سے چلی گئی۔ کیا دنیا سے جانے کے بعد محمد کی بیٹی کا رونا بند ہو گیا؟ نہ، جہاں حسین کی مجلس ہو،
وہاں تشریف لے آتی ہے، ایک رومال لے کے آتی ہے ہر مجلس میں۔ ہر مومن مومنہ جو بھی حسین کے غم میں روتے ہیں ان کے آنسوؤں کو سیدہ اپنے رومال میں لیتی ہے۔ ہر مومن مومنہ، پڑھا میں نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پوچھا گیا کہ شہزادی جب آنسو لے کے جاتی ہے تو جاتی کہاں ہے؟ ہائے ہائے، تو بڑی خوبصورت بات ان عالم دین نے لکھی۔ انہوں نے کہا یہ بعد میں پوچھنا، پہلے یہ تو ذرا غور کیا کرو، صرف ایک جگہ جاتی ہے؟ نہیں، روئے زمین پہ جہاں جہاں مظلوم حسین کی مجلس ہوتی ہے ہر مجلس میں جاتی ہے، ہر چوک میں جاتی ہے، ہر بازار مجلس میں جاتی ہے، ہر امام بارگاہ مجلس میں جاتی ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں ایک ایک مومن جو روتا رہتا ہے، رو کے اڑ جاتا ہے، اکیلی نہیں ہوتی، ساتھ شام والی بھی ہوتی ہے، ساتھ معصومہ بھی ہوتی ہے۔ یہ ساریاں بیویاں اٹھ کے آتی ہیں، کہتی ہیں اماں یا فلانا بیٹھا رو رہا تھا یا فلانی بیٹھی رو رہی تھی، اماں انہوں نے تو میرے بابا کو اترتے بھی نہیں دیکھا۔ شکریہ ادا کرتی ہے، لے کے جاتی ہے شہزادی۔ لکھتے ہیں وہ سیدھی جاتی ہے کربلا۔ کربلا جا کے کہتی ہے حسین اٹھ میرا بیٹا، میں تیرے زخموں کے لیے مرہم لے کے آئی ہوں، دیکھ تیرے زخموں کا مرہم ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ ہیں جنہوں نے اترتے بھی نہیں دیکھا، زخموں کا مرہم ہے تیرا امام۔ لکھتے ہیں حسین زخمی، پورا جسم زخمی، کوئی جسم میں جگہ ایسی نہیں جہاں زخم نہ ہو، کیونکہ امت نے جس کو کچھ نہیں ملا تھا ریت بھی پھینکی تھی۔ ہائے ہائے، شہزادی لگاتی ہے رومال، لگاتے لگاتے اچانک تیرے امام اٹھ بیٹھتے ہیں، افاقہ ہوتے، اماں اماں یہ رومال میں جو آنسو بچے ہیں نا اماں یہ بچا لے، حسین تیرے سے بھی زیادہ کوئی زخمی ہے؟ ہاں اماں میں زخمی ایک دن کا، میرا مہدی 1150 سال کا زخمی ہے۔ اماں وہ تیرا بیٹا جا کے دیکھ، اس کا جگر زخمی ہے۔ اماں سارے تبرکات رکھ کے بیٹھا ہے، کبھی کسی چیز کو دیکھ کے روتا ہے، کبھی اماموں کو دیکھ کے روتا ہے، کبھی قاسم کی مہندی کو دیکھ کے روتا ہے، کبھی علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیوں کو دیکھ کے روتا ہے، اماں کبھی اس دروازے کو دیکھ کے روتا ہے جو امت نے تجھ پہ گرایا تھا۔ شہزادی جاتی ہے، قائم آل محمد تیرے گلے میں امامہ ہے، بیٹا تو بڑا زخمی ہے، بڑا دکھی ہے، میں تیرے زخم کا مرہم لے کے آئی ہوں۔ قائم مجھے بتا تو صحیح سب سے زیادہ کون سی چیز رلاتی ہے؟ سرکاروں کے کہتے ہیں اماں پہلے جب یہ مدینہ سے سفر شروع ہوا میں اس سفر کو اور اپنی شہزادیوں کے سوار ہونے کو روتا ہوں جو نانی کے مزار پہ بھی رات کو جاتی تھی، اللہ جانے وہ کیسے سفر کر بیٹھی ہوں گی، پھر میں سارے سفر کو روتا ہوں۔ اماں میں کربلا آنے والے شہزادیاں شہزادوں کے لمحے لمحے کو روتا ہوں، اماں میں علی اصغر کی شہادت کو روتا ہوں، اماں میں سارے شہیدوں کی شہادت کو روتا ہوں۔ اماں پھر مجھے رونا اس وقت زیادہ بڑھ جاتا ہے میرا رونا جب میں شہزادیوں کے بازار کو روتا ہوں، میں شہزادیوں کے اپنی دادیوں کے دربار کو روتا ہوں۔ جب کوئی پوچھتا تھا کوئی حکم ہے، ایک ہی بات کہتی تھی میری دادیاں، کچھ کر سکتے ہو تو راستہ بنا دو، ہم تھک بڑی گئی ہیں۔ قائم بس 1 منٹ میں اور لے کے میں اجازت نہیں لگا، میں اتنا ہی پڑھنا تھا، میں مصائب بڑا طویل نہیں پڑھ سکتا۔ قائم بیٹا روتے روتے کیفیت صاحب و زمان کی کافی غیر ہونے لگتی ہے۔ قائم بیٹا کچھ اور بتا۔ اماں میں دربار بھی روتا ہوں، میں بازار بھی روتا ہوں، میں لمحے لمحے روتا ہوں۔ قائم سب سے زیادہ کیا چیز رلاتی ہے؟ اب تیرا صاحب و زمان دھا مار کے کہتے ہیں، عالم دین اپنی خطاب میں لکھتے ہیں، صاحب و زمان کہتے ہیں اماں جو سب سے زیادہ چیز رلاتی ہے وہ یہ، اماں تیرے دروازے پہ نانا اجازت لے کے آتا تھا، اہل بیت اجازت ہے میں آ جاؤں۔ اماں مجھے جو سب سے زیادہ چیز رلاتی ہے، اماں اجازت لینا تو دور کی بات، اس دروازے کو تیرے اوپر گرایا گیا، اماں تیری پسلیاں زخمی ہے، اماں تیرا پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھا۔ روتی آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آ کے امت سے پوچھے میری دادیوں کا قصور کیا تھا۔ سیدنا الذین ظلموا من کان بولا یعنی